نے اب کے مقابلے میں اجے پال جوگی کو بھیجا، جس نے بڑے کرتب آپ کے سامنے دکھایا، ہواؤں میں اڑ کے بھی دکھایا آپ کو۔ جب ہواؤں میں اڑنے لگا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا تھا، تو کھڑاؤں ہواؤں میں اڑتی گئی تھی، اس کے سر پہ لگتی رہی یہاں تک وہ زمین پہ آ گیا تھا وہ۔ اسی طرح اس نے آگ بھی پھینکی آپ پر، مگر سب کے سب وہ پھول بن گیا آپ کے سامنے آ کر۔ تو جادو کی حقیقت تو ہے، مگر یہ اللہ والوں کے سامنے نہیں چلتا۔ نہیں، مسئلہ کیا کہ جادو ایک علم ہے، جی جی، اور ایک پاورفل علم ہے، اگر اسے پراپر طریقے سے حاصل کر لیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادوگر بن جائیے، میں ایک علم کی بات کر رہا ہوں۔ ایک علم ہے، پراپر طریقے سے حاصل کر لیا جائے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جی جی، کیا جادو جو ہے وہ تقدیر سے الگ ہے، متصادم ہے، یا مماثلت رکھتا ہے؟ دیکھیں، پہلے اس سوال کے جواب سے پہلے آپ کے سوال کی جو تمہید میں جو جملہ آیا کہ جناب ایک پراپر علم ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو سیکھنا جائز نہیں ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ کہ عموماً جو جادو ہوتا ہے وہ کفریات پہ مشتمل ہوتا ہے، اور شیاطین سے اس میں مدد طلب کی جاتی ہے، اور شیاطین سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو شیاطین تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا، بلکہ اس نے صاف اپنا ارادہ ظاہر بھی کیا کہ میں ان کی راہوں میں بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا میں۔ تو جیسے ہی کوئی شخص اس کی جانب آتا ہے تو بڑھ کے گلے لگا لیتا ہے، تو اس لیے فوری طور پہ لوگ جادو میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطانی مدد ان کو ملتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں رحمانی مدد کا ہے، تو چونکہ یہ قیمتی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جو آپ نے بات کہی کہ کیا تقدیر کے معارض ہے، تقدیر کے برابر ہے، تقدیر کے مطابق ہے، تو بات یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ تقدیر کے عین مطابق ہوتا ہے، تقدیر سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا معاذ اللہ اور جادو کی وجہ سے کچھ اور ہو گیا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ وہ شہنشاہ قہار، اس کی ملکیت میں، اس کی حکومت میں، اس کے حکم کے بغیر پتہ کیا ذرہ بھی نہیں ہلتا، تو جادو بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی اگر زندگی برباد ہونی ہے اور کسی جادوگر کے توسط سے ہو گئی، کسی جادو ٹونے سے ہو گئی، کسی سحر سے ہو گئی، کسی تعویذ گنڈے سے ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی تقدیر تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ اور دیکھیں قرآن کی آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے، یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، کسی ایک کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے، امتحان گاہ بنایا ہے، تو اس لیے اس نے برائی کی طاقتوں کو بھی جو ہے اجازت چھوٹ دی ہے بعض مواقع پہ، اور یہاں پر جو رحمانی طاقت ہے وہ بھی مقابلے میں آتی ہے، تو جس کو وہ چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کرنا تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس آیت طیبہ سے ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ جادو تقدیر کے مطابق ہے، تقدیر میں ہوتا تو ہوتا ہے، اور جادو اگر ہو جائے تو پھر جادوگروں کے پاس نہ جائے، اس ذات کے پاس جائے کہ جس کے حکم سے جادو کام کرتا ہے۔ جادو اگر اس کی تقدیر تھا، عین تقدیر سے متعلق تھا، تو جادوگر جس نے یہ کام کیا تو وہ پھر گناہگار کیوں ہوا؟ یہ تقدیر کے مطابق تھا اور وہ تو وسیلہ بن گیا اس کا۔ دیکھیں بڑا آپ نے وہ مسئلہ میں اصل میں عام لوگوں کی بات پوچھ رہا ہوں، میں کوئی کج بحثی نہیں کر رہا۔ تقدیر کے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، وہ آخر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے۔ تو جو کچھ بھی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اور ہمیں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، مراد تقدیر سے مراد علم الہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا اور ایسا کرے گا اور ایسا کرے گا، تو وہ اس نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا، تو وہ اپنے علم کے مطابق لکھا، اس لکھنے کی وجہ سے یہ مجبور نہیں ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اور اس بندے کے اختیار کی وجہ سے بندہ اس کام کو کسب کرتا ہے۔ کسب کہتے ہیں کمانے کو، تو اب ایک چیز جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی، جسے ہم ہمارے محاورے میں کہتے ہیں یا اس کی تقدیر میں ہے، مثلا ایک نوالا کھاتا ہے انسان، ایک آدمی کو 2 کروڑ روپے ملنے ہیں جائز طریقے سے، اس نے جادو کرا کے لے لیے، جادو کرا کے لیے یا رشوت خوری کے ذریعے لیے یا سود کے ذریعے لیے، تو اب اس کی گرفت ہے اس طریقے پر کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا،
اس پر نہیں ہے کہ اس نے 2 کروڑ روپے کیوں لیے. اور اس کی واضح حدیث بھی موجود ہے, بیضاوی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں عرض کی گئی. اس کی واضح حدیث بھی موجود ہے, بیضاوی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے جو ہے چوری کر کے مال لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتا تو اس کو ملنا تھا, اس کو جائز طریقے سے بھی مل جاتا. یہ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں. یہ اس نے چوری کر کے لیا, لیکن اسے جائز طریقے سے اسی تقدیر تھا وہ ملنا, چونکہ چوری کر کے لیا تو اس کے اعمال خراب ہوئے, جی. ورنہ تو اسی تقدیر تھا. ایک آدمی پر جادو کر کے, اب چونکہ جادو ایک حقیقت ہے, جادو کر کے اس کا کاروبار جو ہے مسدود کر دیا جاتا ہے. جی جی. ایک لڑکی کا رشتہ جو ہے اس پہ بندش لگا دی جاتی ہے. یہ عمومی اصطلاحیں جس طرح بندش لگا دی جاتی ہے. ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ تباہ, اسے بستر پہ ڈال دیا جاتا ہے, وہ اس تکلیف میں ساری زندگی مبتلا رہتا ہے. ایک لڑکی کی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی, ایک آدمی کا کاروبار نہیں ہوتا. جی جی. تو اس کا قصوروار کون؟ یہ اس کی تقدیر ہے. دیکھیں, میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا امتحان گاہ ہے, اور امتحان میں مشکل سوال بھی آتے ہیں, اور مشکل سوال کا جو جواب دے دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو جب دنیا کی زندگی کو ہم نے امتحان کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکالیف میں مبتلا کرتا ہے. اس پر وہ صبر کرتا ہے یا اس کو حل کرنے کے لیے جائز طریقے استعمال کرتا ہے تو مسئلہ تو بہرحال حل ہو جاتا ہے, جلد یا بدیر. لیکن یہ اس کی کوشش کے اوپر اس کو ثواب ملے گا یا اس کو عذاب ملے گا. تو اس میں قصور کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں تو امتحان کا مسئلہ ہے. اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ قرار دی گئی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اس قید خانے کے اندر ظاہر سی بات ہے صعوبتیں تو آتی ہی ہے. ہم لوگوں نے اس دنیا کو اصل سمجھا ہوا ہے, اس دنیا کی کامیابی کو بس کامیابی سمجھا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی آخرت ہاتھ سے دینا پڑے, ہاتھ سے چھوڑنا پڑے, ضائع کرنا پڑے, تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے نا, تو ایسا کرتے ہیں آپ ٹیلی فون ملانے کی کوشش کیجئے, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے آتا ہوں. تیری عطا کا ساتھ وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا